اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ دیکھی تھی۔ 4 میں نے آپ کو بتائی تھی، اور 5ویں جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا جو پہلے انبیاء کرام کا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے اس کو مجموعی طور پر اللہ رب العزت نے معصوم قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لن یجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جو ہے وہ اللہ پاک کے نائب تھے، انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا خلافت کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے اختتام کو پہنچا، اور اب یہ ڈیوٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے سپرد ہے کہ امت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نائب ہے۔ اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو آنے والے جو لوگ ہیں، آنے والے جو زمانے ہیں، ان سب پر اللہ رب العزت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے عائد کر دی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ کے بعد اب یہ اقتدار جو ہے، یہ اب حکومت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مل گئی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پورے مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تھا۔ یہ خلافت جو ہے وہ چلتی رہی۔ پہلے تو 4 خلفائے راشدین ہیں ہمارے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے آگے بھی خلافت چلتی رہی۔ بیچ میں کچھ جو ہے وہ ادوار جو ہیں وہ ایسے بھی آئے کہ خلافت جو ہے وہ موقوف ہو گئی بیچ میں، لیکن پھر سلطنت عثمانیہ نے جب پوری دنیا پر قبضہ کر لیا تو تب بھی ایک ہی خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، لیکن اب مسلمان ممالک نے اپنے اپنے امیر جو ہے وہ خود مقرر کرنا شروع کر دیے ہیں، تو وہ ہے تو سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العزت کے قرآن مجید پر جو ہے وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ پاک کے احکامات کو وہ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کروانے کے پابند ہیں۔ گویا حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے، جو مقتدر اعلیٰ ہے، جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور ہم جو ہیں ہمارے آگے سے جو امیر ہیں ہمارے مسلمان ممالک کے، وہ اللہ پاک کے احکامات کو جو ہے وہ ان پر عمل درآمد کرانے کے پابند ہیں۔ گویا مغربی جمہوریت اور اسلامی شورائیت جو ہے اس میں یہی فرق ہے کہ مغربی جو ممالک ہیں وہ جب ان کی اسمبلیاں ہوتی ہیں، ان کے سینٹ کے اجلاس ہوتے ہیں، تو اس میں جو وہ قانون پاس کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق جو وہ قوانین پاس کرتے ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن اسلامی ممالک میں جو بھی قانون، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب میں جو بھی قانون پاس ہوگا وہ قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق ہوگا، اور اللہ رب العزت نے یہ بہرحال ہمیں حق دیا ہے کہ امت کے جو علماء کرام ہیں اگر ضرورت پڑے اور آپ کو قرآن مجید میں اس کا حل نہ ملے، سنت میں بھی اس کا حل نہ ملے، تو امت کے جو علماء کرام ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر اس کو ایک اصول اور ایک قانون جو ہے وہ طے کر لیں، اور وہ قانون جو ہے وہ پھر بے مقابلہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العزت کا حکم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے یہ حق دیا ہے، اور اجماع کا حق جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اپنے لیے اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ قوانین بنا سکیں۔
تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34، 34 آیت نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا انکار کر دیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ تو پیچھے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ علوم سکھائے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں تھیں سب حضرت آدم علیہ السلام کو آتی تھیں۔ تمام جو اس دنیا کے علوم تھے اور جن کی بھی ضرورت پڑنا تھی اس دنیا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ سب کے سب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب چونکہ دو مخلوقات جو ہے وہ بڑی نمایاں تھی تب، ایک تو فرشتے تھے، دوسرے جو ہے وہ جنات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان دونوں پر آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ثابت کرنا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی علمیت کو ثابت کرنا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے انہیں پیش کیا، اور سب سے پہلے تو فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی یہ چیزیں، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ بھی بتلائیں مجھے ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ تو اب ایک مقابلے کسی فضا جو ہے وہ وہاں پہ قائم ہوئی، اور آدم علیہ السلام کی برتری جو ہے وہ فرشتوں پر ثابت ہو گئی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ چونکہ یہ علم میں آپ سے زیادہ ہیں، رتبے میں آپ سے زیادہ ہیں، اس لیے آپ انہیں سجدہ کریں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ تو فرشتوں نے سب نے تو اللہ رب العزت کا کہنا مانا، لیکن ابلیس اس نے کہنا نہیں مانا۔ تو یہاں پہ تو اللہ پاک نے صرف یہی کہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جو ہم نے صرف فرشتوں سے کہا کہ وہ سجدہ کریں۔ تو کیا یہ سجدے کا حکم جو ہے وہ جنات پر بھی تھا؟ تو اللہ یہاں پہ قرآن مجید میں تو صرف جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو حکم میں تو اللہ پاک نے صرف فرشتوں ہی کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ سب سے افضل تھے۔ جیسے کلاس میں جو ہے وہ کسی ایک بچے کو جو ہے وہ ہم کھڑا کر دیتے ہیں اپنے مسائل بتانے کے لیے، اپنی کلاس کے باقی لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں صرف ایک بندے سے کہتے ہیں کہ بھئی اٹھ کے بتائے، تو باقی سب کی بھی وہی رائے ہوتی ہے جو اس کی ہے، باقی سب بھی وہی چاہتے ہیں، باقی سب کے بھی مسائل وہی ہوتے ہیں جو ایک بچے نے بیان کر دیے۔ تو اللہ پاک نے صرف فرشتوں سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آدم کو سجدہ کریں، تو صرف صرف فرشتوں نے ہی سجدہ نہیں کرنا تھا، بلکہ اور بھی جتنی مخلوقات تھی جو ذی عقل تھی، جن کے اندر شعور تھا، ان سب کے سب نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا تھا۔ اور یہ سجدہ ویسا سجدہ نہیں تھا جیسا ہم اللہ رب العزت کو رب مان کر کرتے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے ہمارے اب تو امت محمدی میں اللہ رب العزت نے اس بات کو جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا ہے کہ ہم کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہم کسی کو سجدہ کریں چاہے وہ تعظیمی ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان جو ہے اس سے استثناء ہے مسلمانوں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اب آپ نے کسی قسم کا بھی کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اور یہ سجدہ تعظیمی جو ہے پہلی امتوں میں جو ہے وہ رائج تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسلمانوں سے کہا ہمارے لیے جو تعظیم کا حکم ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی سے مصافحہ کر لیں، اور بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بزرگ ہے یا کوئی عالم ہے، آپ سے رتبے میں کوئی بہتر انسان ہے جس کی آپ نے تعظیم کرنی ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن سجدے میں نہیں جھکیں گے۔ آپ کسی
اللہ رب العزت نے اتنا غیرت مند بنایا ہے مسلمانوں کو کہ وہ کسی کے سامنے جھک سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ تعظیمی سے بھی اللہ نے روک دیا کہ آپ نے سجدہ تعظیمی حرام قرار دے دیا اس بات کو. یہ اس لیے کیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آخری شریعت ہے، اس لیے اللہ پاک نے شرک کے چھوٹے سے چھوٹے دروازے کو بھی بند کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرے تو اس سے شرک کا کوئی پہلو نکلے. اللہ پاک نے جن اوقات میں غیر مسلم عبادات کرتے تھے اس وقت میں بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا. معذرت کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس زمانے میں لوگوں کے پاس غلام تھے تو ان کے مالکوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے غلام کو عبد کہہ کر نہ پکارو، اور غلاموں کو بھی یہ حکم دیا کہ تم اپنے آقاؤں کو آقا مت کہو، رب مت کہو. اور ایسے الفاظ کا استعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع قرار دے دیا تاکہ جو شرک ہے اس کی نفی ہو جائے. شرک اللہ پاک کو جو سب سے ناپسندیدہ ترین عمل ہے انسان کا، جو اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ ہے، وہ شرک ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم میرے پاس اس حالت میں آؤ کہ تمہارے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں، میں معاف کر دوں گا، لیکن اس میں شرک نہ ہو. شرک اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں. اس لیے اسلام میں اللہ رب العزت نے سجدہ تعظیمی جو ہے اس کا بھی کلا کما کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر اس شریعت میں چونکہ سجدہ مطلقاً حرام ہے اس لیے شوہر کو بھی جو ہے وہ سجدہ جائز نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے یہ 20 صحابہ کرام سے جو ہے وہ ثابت ہے، اور جب 20 صحابہ کرام کسی ایک حدیث کے بارے میں متفق ہوتے ہیں تو وہ حدیث جو ہے اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور وہ حدیث ایسے ہی ہوتی ہے جیسے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. قطعی قرآن کی طرح قطعی اس کا جو ہے وہ ثابت ہونا ہو جاتا ہے. اب جو ابلیس ہے اس نے انکار کر دیا تو اس کا کفر جو ہے وہ محض نافرمانی نہیں تھی، اس کا کفر جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے تھا، اس کا کفر جو ہے وہ مقابلے کی وجہ سے تھا. اس کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی ہے. اس کا جو تکبر تھا وہ چونکہ خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا. ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، تو اس بات کو اسے رنجش تھی کہ بھئی میرا جو ایک سٹیٹس تھا اور وہ میرا سٹیٹس جو ہے وہ نہیں رہا. تو وہ حسد کے مارے، حسد، دو چیزیں جو تھی وہ ابلیس میں اس کی وجہ سے اس نے انکار کیا. ایک تو اس میں تکبر بہت تھا کہ جو میں ہوں وہ اور کوئی نہیں ہے. دوسرے نمبر پر حسد کی وجہ سے اسے یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، یہ تو ایک حقیر چیز ہے، تو میں جو ہوں میں تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی جو ہے وہ زمین کی طرف جاتی ہے، تو میرے جو مجھ میں خصوصیات ہیں وہ آدم میں کہاں. اس تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ آج سے تم راندہ درگاہ ہو، مردود ہو. مردود کہتے ہیں رد کیے ہوئے، اللہ نے اسے رد کر دیا. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری جو ہے اس کو ثابت کیا، لیکن ابلیس نے اپنے اس انکار کو جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. تو اللہ پاک نے کہا کہ تم میری درگاہ سے نکل جاؤ. تو پھر اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ آپ مجھے اتنی طاقت دیں کہ میں یہ جو مخلوق آپ نے پیدا کی ہے اس کو ورگلاتا رہوں. تو اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور شیطان جو ہے وہ ہم پر اب مسلط ہو چکا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بھی ہمارے بچاؤ کے 20 طریقے جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس کی چالوں سے، اس کی چال بازیوں سے، جو وہ ہر جگہ پر اپنی چال بازیاں آزماتا ہے.
نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں ڈیفرنٹ قسم کے وساوس پیدا کرتا ہے، اور جب بھی ہم عبادت کی طرف آتے ہیں وہ ہمیں روکتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اس نے تو انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب جا رہے تھے بار بار روکا، جیسے اب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر وہ جمرات کے مقام پر اس کو مارتے ہیں کینکریاں، تو اس نے حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ بہکانے کی کوشش کی، تو وہ ہم پر بھی اپنے وار چلاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، اپنا کلام ہمیں دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کی چالوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ہم بھی جو ہے اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اگر ان پر چلیں تو شیطان ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ابلیس کی سازشوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی، سکھانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔